अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वाइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सोहेल। नाज़रीन कराम, 2 दिन की शदीद तरीन मसरूफ़ियत के बायस आज आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन पाकिस्तान में होने वाले उस कोहराम पर हर पल नज़र रखी हुई थी, हर खबर मिल रही थी। बहुत सी खबरें ऐसी भी मिल रही थी जो मीडिया नहीं दिखा रहा था या नहीं बता पा रहा था। मीडिया तो खैर आपको पता है वैसे भी बिका हुआ है। मीडिया मालकान अगर बिके हुए होंगे तो ज़ाहिर है उनके मुलाजमीन की तो कोई हैसियत ही नहीं, वो बेचारे फिर अपनी तनख्वाह को बचाने के लिए ही काम करते हैं। नवाज़ शरीफ के हवाले से मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ये जब से पाकिस्तान की सियासत में वारिद हुआ है, इसने पाकिस्तान की सियासत को ताफ़ुन ज़्यादा जौहर बना दिया, इसने पाकिस्तान की सियासत को गटर बना दिया, इसने इतनी गलाज़त बखेरी है कि जिसकी इंतहा नहीं है। गवर्नर जिलानी की गोद में बैठ के ज़ियाउल हक़ का बेटा बन के, गवर्नर जिलानी के घर बनवा के देने से लेके, उसमें सरिया मुफ्त फराहम करने से लेके, ज़ियाउल हक़ को सपोर्ट करने से लेके और आसफ़ जंजुआ को BMW पेश करने तक और मोदी की मां को चादरें भिजवाने तक, जजेस को मराद देने तक और फिर जजेस को सदर बनवाने तक, इस ख़ानदान ने हमेशा हराम का रास्ता इस्तेमाल किया है, हराम रास्ते से अपना हर काम कराने की कोशिश की है। जिस तरह मलिक रियाज़ ने कहा था कि मैं अपनी हर फ़ाइल को पहिया लगा देता हूँ, इस तरह नवाज़ शरीफ भी इस धरती का नासूर जो जिसको मैं कहता हूँ, और पूरी की पूरी नासूर लीग में इसीलिए इसको कहता हूँ कि नासूर लीग में एक भी बंदा, कोई मुमकिन है कोई 1-2 दाने को बेहतर हो, लेकिन सारे के सारे गलाज़त के भरे हुए लोग हैं, ढीठ हैं, बेशर्म हैं, बेज़मीर हैं और बेगैरत हैं। जो लोग मरियम जैसी नौटंकी के सामने 9 माह का प्रोजेक्ट 4 माह में मुकम्मल करने वाली के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, अब उन अफराद की अपनी क्या हैसियत होगी। मैं इरफान सिद्दीकी की बात अक्सर करता हूँ, मैं परवेज़ रशीद की बात करता हूँ, और उधर दूसरी तरफ बिलावल के पीछे हाथ बांध के खड़े होने वाले खुर्शीद शाह से लेके और बाकी तमाम लोग, एतज़ाज़ अहसन साहब जैसा जय्यद वकील और दबंग बोलने वाला, बहुत अच्छा, पता नहीं क्या मसलत है, क्या बात है ऐसी जिसको वो पीपल्स पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे। हालांकि वो जानते हैं कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये ज़रदारी लीग है। पीपल्स पार्टी उस दिन दफन हो गई थी जिस दिन बेनज़ीर दफन हो गई थी, लिहाजा इसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये भी ज़रदारी लीग है। नवाज़ शरीफ की बात पर मैं रहूँगा। नवाज़ शरीफ ने जो अभी भी सियासत का जो जितना भी गंद आप देख रहे हैं, ये सारा के सारा, आप यकीन कीजिए अगर कोई झूठों का दुनिया में कोई झंडा होता उस पर नवाज़ शरीफ की तस्वीर होती या इसकी बेटी मरियम नौटंकी की तस्वीर होती। जलसा क्या हुआ, इन लोगों को मौत पड़ गई, मिर्गी के गशी के दौरे पड़ने पड़ गए इनको। ये जलसा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 8 फरवरी का इलेक्शन था। 8 फरवरी के इलेक्शन में आवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया था और 8 सितंबर के जलसा ने अपना फ़ैसला सुना दिया आवाम ने कि हम किसके साथ हैं। पाकिस्तान की 90 से 92-93% आवाम अब इमरान खान के साथ है। ये लोग होश के नाखून नहीं लेना चाहते तो न मत लीजिए। इसी ज़िद ने, इसी अना ने, इसी घमंड ने पहले भी मुल्क तोड़ा था और अब भी पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त बलूचिस्तान में है, कोई शख्स आपको सही खबर दे ही नहीं रहा। बलूचिस्तान के हालात इस वक्त बहुत भयानक हैं। बलूचिस्तान में आपको खबरें हमेशा आपको यही मिलेंगी कि सब ओके, सब ठीक है। आपका याद होगा कि जब सुकुत ढाका हो रहा था तो उससे 1 घंटा पहले तक जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, काबू पा लिया हर चीज़ पे। हालांकि काबू पाया नहीं था, उस वक्त अलहदगी हो रही थी। ठीक है, इसी तरह अब भी यही हो रहा है कि आपको ये बताया जा रहा है कि सब हमारे इख्तियार में है, सब हमने हर चीज़ पे काबू रखा हुआ है, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं। फ़िक्र क्यों नहीं है, फ़िक्र की बात ही तो है। बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं और बलूचिस्तान पर इंटरनेशनल माफिया का पूरी नज़र है। इंटरनेशनल माफिया उस पर आँख रख के बैठा हुआ है, इसलिए कि दुनिया के कीमती तरीन मादनियात इस वक्त बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। आप देखिए कि खाली रेकॉर्ड के हवाले से ही सुनने में जो आता है कि 8,000 अरब डॉलर का सोना है उसमें, जिसको ये कौड़ियों के दामों बेच रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं। अगर ये लोग अपने मुल्क के साथ लॉयल होते, अगर ये मुल्क के साथ मुखलिस होते, अगर अपनी आवाम को ये फैसिलिटेट करना चाहते, तो ये लोग कभी ऐसी हरकत ना करते। ये तमाम के तमाम अफराद अपनी अपनी एक बोटी के लिए बकरा ज़िबा कर रहे हैं। मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ। आप मुझे एक दोस्त ने सवाल भेजा कि एक चीज़ बताइए, बल्कि हम एक जगह बैठे हुए थे, भेजा क्या, एक जगह हम बैठे हुए थे तो बहुत चिढ़ के, मतलब वो इमरान खान के मुखालिफ थे, वो कहने लगे कि आपके नज़दीक फिर इसका हल क्या है, हम क्या कर सकते हैं, यानी अब पाकिस्तान क्या बनेगा पाकिस्तान का। तो मैंने कहा यार बनना क्या है, हल क्या है जी इसका। मैंने कहा हल ये है कि 25 करोड़ आवाम को, सिर्फ 2500 लोग ऐसे हैं जो जीना हराम कर रहे हैं। 2500 लोग 25 करोड़ का जीना हराम कर रहे हैं। इन 2500 लोगों को एक ही दिन में अगर इनकी बलि चढ़ा दी जाए
یا تو ان کو ملک بدر کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے، یہ کبھی دوبارہ وطن واپس نہ آ سکیں، یا پھر اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کسی میں تو ان کی بلی چڑھا دی جائے، تو اس کے بعد پاکستان نہ صرف امن شانتی ہو جائے گی بلکہ پاکستان 25 مہینوں میں آپ کو ترقی کی طرف جاتا ہوا اس طرف گامزن نظر آئے گا۔ سوری، معافی چاہتا ہوں، اب کافی آ گئی ہے تو سوچا ساتھ ساتھ اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ جلسے نے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ یہ مافیا اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے۔ نصور لیگ بالخصوص اپنا آخری الیکشن انجوائے کر رہی ہے اور دھڑا دھڑ مار دھاڑ ہو رہی ہے، اور جو کچھ اکٹھا کیا جا سکتا ہے یہ کر رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ بہت جھوٹا اور مکار آدمی ہے جس کا نام نواز شریف ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، نواز شریف ڈیل کر کے گیا تھا، ڈیل کر کے واپس آیا ہے، اور اب پھر ایک ڈیل ہوگی واپس جانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے جو سمیٹا جا سکتا ہے یہ وہ سمیٹیں گے۔ نواز شریف کی وجہ سے ہی آج پاکستان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ یہی ایک ایسا غلیظ چہرہ ہے پاکستانی سیاست کا کہ جس سے اب عوام متنفر ہو چکی ہے، لوگ شدید ترین نفرت کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہاں ایک چیز میں نواز شریف کامیاب ہوا ہے، میں مانتا ہوں۔ یہ جلسہ سے پہلے اور عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی، بلکہ کسی سے بھی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اس کا مطلب کہ بیہائنڈ دا کرٹن کچھ ایسی بات ہو رہی تھی، کچھ مذاکرات چل رہے تھے کہ پاکستان کو اسٹیبل کرنے کے لیے بات کسی طرف لگائی جائے، لیکن نواز شریف نے کمال مہارت سے اس جلسے میں جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے اور وہاں شیلنگ کروائی، لوگوں کو اریسٹ کروایا، یہ جتنی قیادت تھی ساری کو اٹھوایا۔ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پولیس نقاب پہنے، نامعلوم لوگ نقاب پہنے وہ پارلیمنٹ میں داخل ہوئے، پارلیمنٹ کی لائٹیں آف کر کے ارکان پارلیمنٹ کو نہ صرف ہراساں کیا گیا بلکہ ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو غائب کیا گیا، وہاں سے اغوا کیا گیا۔ اور سب سے بد کرداری جو کی، گندہ ترین کردار ادا کیا، اس میں دو لوگ ہیں۔ سینٹ میں بیٹھے ہوئے یوسف رضا گیلانی اور ادھر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سردار ایاز صادق، جو کہ اس کے ایک دو بندے نے کہا تھا نون لیگ کے نے کہ یہ سردار کسی طرف سے نہیں ہے، آپ اس کو سردار مت کہا کریں، سردار اس کی کسی بڑے کا نام تھا، اس نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا۔ اگر یہ سردار ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ تو لاہور کی گلیوں کی جم پل ہے، تو یہ سردار کہاں کا ہوا، یہ کس قبیلے کا سردار ہے؟ نام کے ساتھ سردار لگا کے اپنے آپ کو معتبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پاکستان کے جتنے سردار ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی معتبر نہیں ہے، سارے کے سارے لٹیرے ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، پرلے درجے کے عیار ہیں۔ ان دونوں نے بڑا بھیانک کردار ادا کیا ہے۔ سینیٹر فلک نواز نے فیصل واڈا کو شدید ترین بکواس کرنے پر اس نے شٹ اپ کال دی، اور اس کے جواب میں بجائے اس کے، اور جس طرح سینٹ میں آواز گونج رہی تھی اس کی فیصل واڈا کی جس طرح سے چیخیں آ رہی تھیں، اس کے مقابلے میں کہ آپ فلک نواز کو 2 دن کے لیے بین کرتے، اس کو معطل کرتے، آپ کو چاہیے تھا فیصل واڈا کو معطل کرتے۔ فیصل واڈا تو کسی جماعت کا اس کا تعلق ہی نہیں ہے یار۔ وہ دیوداس کا ایک جملہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، شاہ رخ خان بولتا ہے اس میں کہ عورت عورت ماں ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، جب وہ کچھ نہیں ہوتی تو طوائف ہوتی ہے۔ اب میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ مثال صادق آتی ہے ان سینیٹرز پر جو طوائف نما کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ دھندا کر رہے ہیں۔ اس میں فیصل واڈا شامل ہے، اس میں محسن نقوی شامل ہے، اور اس میں وہ انوار اللہ کاکڑ شامل ہے، اور وہ اورنگزیب۔ ان چاروں کا کوئی تعلق نہیں کسی جماعت سے، نہ یہ نون لیگ سے، نہ سور لیگ سے، نہ یہ پیپلز پارٹی سے، نہ یہ جماعت اسلامی سے، نہ فضل الرحمان کی جماعت سے۔ پھر یہ سینیٹر منتخب کیسے ہوئے؟ یعنی باقی جماعتوں کے لوگوں نے مل کے پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہوئے ان 4-5 لوگوں کو سینیٹر بنوایا، اور پھر ان کو بڑے عہدوں پر لا کے بٹھایا۔ محسن نقوی کو، محسن نقوی کے بارے میں جو جملہ خالد خورشید نے کہا، وہ نچوڑ ہے کسی پاکستان کے آئین کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ کا، وہ نچوڑ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ معافی مانگے، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے بڑی صحیح باتیں کی ہیں۔ کس بات کی معافی مانگے مجھے بتائیے، کس بات کی معافی مانگنا بنتا ہے؟ آج کا ولاگ ممکن ہے 2-3 منٹ تھوڑا سا طویل ہو جائے، برداشت کیجیے گا، لیکن کس بات کی معافی مانگے مجھے بتائیے؟ کیا خواجہ آصف نے جو مغلظات پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بکی تھی، کیا علی امین گڈھا پور نے اس سے زیادہ تہذیب میں گفتگو کی ہے؟ جو باتیں خود نواز شریف نے کی، مریم نوٹنکی کے جلسے میں جو نعرے لگے، احسن اقبال نے جو باتیں کی ہیں، کیا یہ سب میاں جوید لطیف جیسے بندے نے جو فوج کے حوالے سے باتیں کی ہیں، کیا یہ باتیں اس سے تلخ تھیں؟ ان لوگوں کو کس بات کی شے ہے یہ تو بتائیے، کس بات کے لیے؟ صرف یہ کہ یہ پپٹ ہے، ان کو جس طرح سے استعمال کرنا چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ خواجہ آصف تو خود بکواس کر رہا ہے اس بات کے لیے کہ باجوہ نے اور فیض نے ہمیں بٹھا کے کہا کہ تیاری کرو، ہم تمہیں پنجاب دے رہے ہیں، اور پھر ابھی حال ہی میں اس نے کہا کہ یار آپ نے میرے منہ سے بات نکلوا ہی لی۔ کہہ رہا نا وہ اینکر کو بیٹھ کے خواجہ آصف کہ میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ نے میرے منہ سے بات نکلوا لی،
کہ ہمیں تو پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کہ ڈیل ہو گئی تھی کہ خان کی حکومت کو گرانا ہے. جب یہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے، یا کہ جو پاکستان کے حق میں بات کر رہے ہیں، جو حق پرست لوگ ہیں، وہ ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے. آپ پھر کر لو، پھر اگر ہو سکتے ہیں مذاکرات تو کر لو. آپ سمجھتے ہو کہ آپ اس طرح سے کر کے عمران خان کو ڈرا لو گے؟ وہ ڈرنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوا. کس بات کی معافی مانگے مجھے بتائیے؟ کون مانگے معافی اور کیوں مانگے؟ وہ سینیٹر عفنان، وہ مشاہد اللہ کا سمپولیا، وہ سانپ ہی پیدا کرے گا نا، اور کیا کرے گا؟ اس کا مرحوم باپ بھی کہتا ہے جی مرحوم کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے. تو پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فرعون کے لیے بھی فاتحہ پڑھ دے کیجیے. جو زمانے میں کوحرام برپا کر کے جائے گا اس کے لیے کیا کی دعا مجھے بتائیے؟ وہ مشاہد اللہ بھی اسی طرح کا بدتمیزانہ زبان رکھتا تھا، اور آج اس کا بیٹا بھی اسی طرح کی بدتمیز زبان بول رہا ہے. عفنان اللہ سینیٹ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، اور تجھے اپنی باپ کی بنیاد پر تمہیں سینیٹرشپ مل گئی، تمہیں تو اتنی قابلیت ہی نہیں ہے. تم اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھتے ہو، کس بات میں ڈاکٹر ہو؟ آدھا ملک جعلی ڈگریاں لے کے پھر رہا ہے. یہ ابھی باجوہ کے بھائی کی جعلی ڈگری نکل آئی، پی آئی اے میں بھرتی ہوا تھا، ایف اے کی ڈگری، اور وہ بھی جعلی یار. نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی بات ہے. اس کو پی آئی اے کا آپ نے یو کے کا سیکٹری انچارج بنا کے بٹھایا ہوا، جو بھی عہدہ تھا اس کے پاس. ان سے ساری تنخواہیں بھی آپ واپس لیں اگر اس کو نکالا ہے تو. کمال کرتے ہیں یار، جس کا دل چاہتا ہے. یہ سارے کے سارے میٹرک فیل یا میٹرک پاس ہیں زیادہ سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو. اس سے زیادہ ان کی تعلیم نہیں ہے یار. سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ کلاس ڈویژن میں ایف اے پاس لوگ جب ملک سنبھالیں گے تو ملک کیسے چلے گا مجھے بتائیے؟ آج کے اس دور میں، جب کہ یہ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، یہ آئی ٹی کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں آپ جوہلا کو، ان پڑھ نکمے نالائق ترین لوگوں کو آپ ملک پکڑا دیتے ہیں تو ملک ایسے چلتے ہیں؟ قابل ترین لوگ جو ہیں وہ ڈگریاں لے کے دھکے کھا رہے ہیں، وہ دوسرے ملکوں کا سفر کر رہے ہیں، اور جو نالائق ترین لوگ ہیں اور جو ریٹائر ہوتا ہے اس کو آگے اٹھا کے آپ ایک بڑے عہدے پہ بٹھا دیتے ہیں. آپ کے باپ کا ملک ہے یہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ قانون بننا چاہیے. ابھی تو خیر ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے، لیکن جب بھی کبھی عمران خان کی حکومت آئے گی تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ یہ قانون بنائے کہ کوئی ریٹائر شخص کسی بڑے عہدے کے قابل نہیں ہوگا، اور وہ نہ وہ بیٹھے گا. یہ اپنی زندگی میں جو لوگ کچھ نہیں کر پائے وہ ادھیڑ عمر میں جا کے، اپنی بڑھاپے میں جا کے کون سا ادارہ سنبھالیں گے؟ صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو مزید انجوائے کروایا جاتا ہے کہ اپنی زندگی انجوائے کریں، اور یہ غریب مرتا ہے تو مرنے دے اس کو. ابھی بہت سارے لوگوں کی کلاس لینا باقی ہے. کچھ صحافی ہیں آج میرے اس میں آئے ہوئے ہیں، آج سیکنڈ ولاگ میں کروں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر تک دوبارہ سے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں.